بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 258 آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت مقدار ما یثبت الاستصحاب سے لے کر فَإِنْ قِيلَ أَلَيْسَ مَنْ يَكُونُ عَلَى يَقِينٍ تک۔ استصحاب کے ذریعے سے آثار شرعیہ کو ثابت کرنے کی وضاحت کی جائے گی کہ آیا ہم جب استصحاب کرتے ہیں تو مستصحب کے اوپر حکم شرعی لاگو ہوتا ہے یا نہیں۔ نمبر 2، استصحاب کے ذریعے سے آثار عقلیہ کو ثابت کرنے کے لیے ایک آثار شرعی ہیں، یعنی وہی وجوب و حرمت و نجاست و طہارت وغیرہ۔ دوسرے احکام عقلی ہیں جن کو یہاں کی اصطلاح میں علم اصول کی اصطلاح میں لوازمات عقلیہ یا اصل مثبت کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ یثبت الاستصحاب، اس چیز کی مقدار جس کو استصحاب ثابت کرتا ہے، یعنی استصحاب کس چیز کو ثابت کرتا ہے؟ استصحاب جس چیز کو ثابت کرتا ہے اس کا محدودہ اور مقدار کتنا ہے، اس کی حد کتنی ہے۔ آیا ہر چیز کو ثابت کرتا ہے، اس میں گنجائش پائی جاتی ہے، یا بعض چیزوں کو؟ طلاب عزیز، یہ بحث آغاز کرنے سے پہلے 2-3 نکات کو بیان کرنا ضروری ہے جو آج کے درس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ایک، مفاد کان تامہ اور کان ناقصہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ کان تامہ کا مفہوم مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا وجود ثابت ہو، بس، یعنی وجود کو ثابت کرتے ہیں کسی چیز کے لیے، جبکہ مفاد کان تامہ یعنی ایک چیز کو ثابت کرتے ہیں آپ دوسری چیز کے لیے۔ مثال آپ دیکھیں، وجود کو ثابت کرتے ہیں آپ زید کے لیے کہ زید موجود ہے، تو یہ کان تامہ ہے۔ جبکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ علم کو ثابت کرتے ہیں زید کے لیے، تو یہ مفاد کان ناقصہ ہے۔ ٹھیک، ایک بحث یہ ہے۔ دوسری یہ کہ تنزیل یعنی نازل بے منزل قرار دینا، دوسرے کے حکم میں قرار دینا، قائم مقام قرار دینا، اس کو کہتے ہیں تنزیل۔ تنزیل کی 2 قسمیں ہیں، تنزیل واقعی یعنی حقیقی۔ مثلا یہ ہے کہ الطواف بالبیت صلاۃ، یعنی خانہ کعبہ کا جو طواف ہے وہ واقعا نماز ہے۔ اچھا، کیونکہ شک کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، یعنی حکم واقعی ہے، یعنی اگر طواف کرتے ہیں تو حقیقتاً نماز ہے۔ دوسرے تنزیہ ظاہری، مثلا لا تنقض الیقین بشک، اس میں چونکہ شک کو مشکوک چیز کو نازل بے منزل متیقن یقین چیز کے قرار دیا گیا۔ کیوں قرار دیا گیا ہے؟ چونکہ حالت شک کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ٹھیک، اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لا شک فی ان المستصحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ مستصحب، معاف کیجیے گا، ایک اور نقطہ بھی یہاں پہ ہے جس کو بیان کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دلیل استصحاب جو کہ لا تنقض الیقین بشک ہے، کہ اس کے مفہوم کے بارے میں 3 احتمال پائے جاتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ ایک یہ احتمال ہے کہ شاک یعنی شک والے شخص کو نازل بے منزل متیقن یقین والے شخص کی قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 2، شیء مشکوک کو نازل بے منزل متیقن یعنی شیء متیقن کے قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 3 یہ کہ نقض عملی سے یہاں پہ نہیں کی گئی ہے۔ یہ 3 احتمالات پائے گئے ہیں۔ ٹھیک، اب آخری نقطہ یہ ہے آج کے درس کو سمجھنے کے لیے، جب یقین کس چیز کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے تو اس چیز کے لیے منجز بن جاتا ہے، کیونکہ یقین کاشف واقع ہے۔ ٹھیک، اب یہ 4 نکات کو مد نظر رکھیے گا اور آج کا درس پڑھتے ہیں۔ لا شک فی ان المستصحب یثبت تعبدا وعملیا بلا استصحاب،
یعنی مستصف کو اگر ہم دیکھیں تو بدون استصاف کیے بغیر ہم اس کو تعبدن اور عملاً بھی ثابت کر سکتے ہیں. یعنی عملی طور پہ ہمیں مولا پابند بنا رہا ہے کہ آپ حالت سابقہ یقینی پر آپ عمل کریں. وَأَمَّا آثَارُهُ لَوَازِمُ رہتی ہے بات استصاف کے آثار سے مراد لوازمات. یہ ہیں فہی علی قسمین ہیں. اس کے آثار کی دو قسمیں ہیں. القسم الاول الاثار الشرعیہ. پہلی قسم ہے آثار شرعیہ کی. ٹھیک، مثلا اب آثار شرعیہ کی کچھ وضاحت کرتے ہیں. کما اذا کان المستصحب موضوعا لحکم شرعی. سب کیا ہے؟ موضوع ہے کسی بھی حکم شرعی کا. مثلا کون سا حکم شرعی؟ مثلا عدالت ہے. مثلا عدالت موضوع ہے کس چیز کا؟ کہ آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ نماز جماعت میں کسی شخص کی اقتدا کر سکتے ہیں چونکہ عادل ہے. ٹھیک، اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ او حکم شرعی، یعنی یا مستحب خود حکم شرعی ہوگا واقعاً یعنی حقیقتاً بدوری موضوع لحکم شرعی، پھر وہی حکم شرعی دوسرے حکم شرعی کا موضوع بنے گا. ٹھیک، یعنی وہ آثار جو مستصحب پر آتے ہیں اس لحاظ سے کہ مستصحب حکم شرعی واقعی موضوع ہو پھر دوسرے حکم شرعی کے لیے. مثلا مثال غور فرمائیے گا، ملکیت ہے، اس ملکیت کو استصاف کرنے سے جواز تصرف لازم آ رہا ہے. ٹھیک، اور یہ جواز تصرف یہ حکم شرعی ہے. وقد یکون المستصحب موضوع لحکمہ وحکمہ بدوری موضوع لحکم آخر ہے. یہ تیسری صورت ہے قسم. اور کبھی کبھی آثار شرعی جو مستصحب پر آتے ہیں اس لحاظ سے کہ مستصحب موضوع حکم کے لیے ہے اور اس کا حکم پھر موضوع بنے گا دوسرے حکم شرعی کے لیے. مثلا کطہارت الماء الذی یغسل به طعام المتنجس. مثلا اس پانی کی طہارت جس کے ذریعے سے نجس پانی کو نجس کھانے کو نجس غذا کو پاک کیا جائے گا، دھویا جائے گا. فإنه موضوع لطہارت الطعام، تو یہ طہارت ماء یہ موضوع ہے طعام و غذا کی طہارت کے، اور یہ موضوع ہے خود حلیت کا یعنی تمام طعام کے حلال ہونے کا، طعام کو کھانے کے لیے. ٹھیک، یہ تھے آثار شرعیہ. القسم الثانی دوسری قسم ہے آثار کی. الاثار واللوازم العقلیۃ التي يكون ارتباطها بالمستصحب تکوینیا. وہ آثار ہیں جن کو لوازمات عقلیہ کہا جاتا ہے یا اصل مثبت بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک، جن کا تعلق مستصحب کے ساتھ ہے تکوینی لحاظ سے، تشریعی لحاظ سے نہیں ہے، تکوینی لحاظ سے ہے. ولیس بالجعل والتشریع، یعنی جعل شارع تشریع شارع کے ساتھ اس کا تعلق نہیں. مثلا کنبات اللحیۃ اللازم تکوین لبقاء زید حیا. فرض کریں آپ اگر زید کے باقی ہونے کو استصحاب کرتے ہیں، باقی تھا اب ہم شک مر گیا یا باقی ہے اس کو استصحاب کرتے ہیں، تو ہم چند سال کے بعد استصحاب کرتے ہیں، تو اس کو استصحاب حیات زید کے استصحاب سے آپ یہ لازم آپ نتیجہ نکالیں کہ بس اس کو داڑھی بھی آ گئی ہوگی. اس کو کہا جاتا ہے لازم عقلی. فرض کریں زید کو ہم نے دیکھا تھا جب وہ 17 سال فرض کریں 15 سال کی عمر میں تھا. فرض کریں 15 سے 16 سال میں داڑھی آ جاتی ہے. 16ویں سال میں ہم شک کر رہے ہیں کہ وہ باقی ہے، زندہ ہے یا نہیں. زندہ ہونے کا حساب کرتے ہیں ہم، پھر ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ بس اس کو داڑھی بھی آ گئی ہوگی. یہ لوازم عقلیہ ہیں. دوسری مثال وموت ہی اللازم تکوینا من بقاء الى جانب الجدار الى حین انہدامہ. اچھا، ہم زید کی موت کو استصحاب کرتے ہیں اچھا تکوین لحاظ سے، کہاں سے؟ زید کے باقی ہونے سے. کس کی چیز کی جانب؟ کہ دیوار کی جانب تھا، وہ دیوار جو گرنے کے قریب تھی. وَكَوْنِ مَا فِي الْحَوْضِ قُرًّا، فرق وہ پانی جو حوض میں قر تھا لازم تکوین نصاب وجود قر من الماء فی الحوض. اب ہمیں شک ہو رہا ہے کہ چند عرصے کے بعد شک ہو رہا ہے کہ یہ اپنی قر کی حالت باقی ہے، نہیں تو باقی ہے. تو یہاں پہ فَإِنَّ فَفَادَ كَانَ نَاقِصَةً لازم عقلی. کان ناقصہ کا مفہوم کیا ہے؟
یہ مفہوم لازم عقلی ہے، لمفاد کان تامہ کے مفہوم کے لیے وہاں کا اس طرح سے، یعنی آثار شرعیہ. ہم یہ تو ہو گئے. اب اس حساب کے ذریعے سے ہم آثار شرعیہ کو ثابت کریں گے یا آثار عقلیہ کو، یا دونوں کو؟ اما القسم الاول فلا خلاف فی ثبوت تعبدا وعملیا بالدلیل الاستصحاب. پہلی قسم تو ثابت ہو جاتی ہے، یعنی آثار شریعہ ثابت ہو جاتے ہیں کیونکہ مولا نے اس کے اوپر مقام عمل میں ہمیں پابند بنایا ہے کہ آپ اس حساب پر یقین رکھیں، یعنی حالات سابقہ کو مد نظر رکھیں. سواء قلنا، چاہے ہم قائل ہو جائیں کہ ان مفادہ الارشاد الی عدم الانتقاد لعنایت التعبد ببقاء المتیقن. اچھا یہاں پہ پھر فرق نہیں کرا جو تین صورتیں بیان کی گئی لا تنقض الیقین بشک کی، کہ مفاد دلیل صاحب لا تنقض کا مفاد پہلا یہ ہے کہ مولا رہنمائی فرما رہے ہیں کہ آپ یقین کو نہ توڑیں. اچھا یہ کیوں؟ چونکہ حالت سابقہ باقی ہے. دوسرا والا ارشاد الی عدم الانتقاد لعنایت التعبد ببقاء نفس الیقین، یا تو رہنمائی اس جانب فرما رہے ہیں کہ یقین کو آپ نہ توڑیں اس بنا پہ کہ ہمیں مولا پابند بنا رہے ہیں خود یقین کے باقی ہونے کے بارے میں. تیسری صورت یہ کہ نہیں عن نقض العمل الیقین بشک، یا پھر عملی لحاظ سے یہ نقض عملی سے نہیں آئی ہے اس یقین کے لیے جو شک کے ساتھ ہے. یہ لا تنقض الیقین بشک سے تین مرادات اور تین مفاہیم مراد لیے گئے. اما علی الاول، یہ تین صورتیں آپ یہ ملاحظہ فرمائیے آپ نے. پہلی صورت کیا ہے؟ یہ کہ مفاد اس کا ہے ارشاد الی عدم الانتقاد لعنایت التعبد ببقاء المتیقن. یہ ہو سکتے ہے یا نہیں، پہلے اس کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں. فلأن التعبد ببقاء المتیقن لیس بمعنى ابقائه حقیقتا بل تنزیلا. مولا جب ہمیں متیقن کے باقی ہونے کے بارے میں تعبد بنا رہے ہیں تو یہ تعبد، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حقیقت میں باقی ہے بلکہ تنزیلاً ہے، یعنی مجازن ہے، ادعان ہے. ومرجع اس کی بازگشت کیا ہے؟ اس بات کی جانب کہ لا تنزیل مشکوک البقاء منزلۃ الباقی، یعنی یوں کہنا چاہتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو شک ہے اس کو آپ یقین سمجھیں، شک کی پرواہ نہ کریں. نتیجے میں فیکون دلیل الصاب من ادلۃ تنزیل، دلیل صاحب عدل تنزیل میں سے ہو جائے گی. یعنی وہ عدل تنزیل کیا ہے؟ یعنی جو ایک چیز کو نازل بمنزل دوسری چیز کے قرار دیتے ہیں، پھر جو دوسری چیز کے احکام ہوتے ہیں وہی پہلی چیز پر بھی آتے ہیں. یہاں پہ جب مشکوک کو نازل بمنزل متیقن قرار دیا جا رہا ہے تو یقین والے احکام اس پر بھی آئیں گے. وہ مقتضا دلیل تنزیل. اچھا دلیل تنزیل کا اسراءً واقعاً اور ظاہریاً، کہ یہ کہ پھر حکم شرعی کو آپ تجاوز دیں منزل علیہ پر، یعنی جس کے اوپر نازل منزل قرار دیا گیا ہے اس کے لیے قرار دیں. کس کی جانب؟ اس کے جانب جس کو منزل قرار دیا گیا ہے. تجاوز واقعی کے لحاظ سے، یعنی تجاوز حکم ظاہری واقعی یا ظاہری طبعاً. کیوں؟ طبعاً لواقعیت تنزیل، پیروی کرتے ہو کہ تنزیل واقعی ہے او ظاہری تنزیل ظاہری ہے. وَإِنَّ بھی شک، اور اس کا تعلق شک کے ساتھ ہے. فعلے اس بنا پہ فَإِطْلَاقُ التَّنزِيلِ فِي دلیل الاستصحاب، دلیل استصحاب کے اندر تنزیل کا مطلق ہونا، ٹھیک، یہ یکتضی تقاضا کرتا ہے کہ ثبوت جمیع الاثار شرعیت للمستصحب بالاستصحاب. یہی جواب ہے کہ یہ تقاضا کرتی ہے اطلاق تنزیل کہ تمام آثار شرعیہ ثابت ہیں مستصحب کے لیے استصحاب کے ذریعے سے. فَإِنْ اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ مستصحب کے لیے تمام آثار شرعی ثابت ہیں استصحاب کے ذریعے سے. اگر اشکال کو کوئی کرے هذا يسع بالنسبة للآثار الشرعی المترتب علی المستصحب مباشرۃ، یہ تب ہے جب اس اثر شرعی کے بارے میں درست بات ہے جو اثر شرعی موقوف مستصحب کے اوپر بدون واسطہ، لیکن باواسطہ کے لیے نہیں ہے. ولا يبرز ثبوت الاثر الشرعی المترتب علی ذلك الاثر المباشر، اور یہ ظاہر نہیں کرتا کہ اثر شرعی وہ بھی ثابت ہے جو موقوف ہے اس اصل شرعی کے اوپر. وذالک، اور کیوں؟ لأن الاثر المباشر لم يثبت حقیقتا، یا لم يثبت حقیقتا، جو اثر شرعی کو حقیقت ثابت نہیں کیا جاتا. لکھے تنزیل ظاہری لا واقعی، یہ تنزیل ظاہری و واقعی کی، تنزیل ظاہری
کی مثال کیا تھی؟ لا تنزل الیقین، بے شک تنزیل واقعی کی مثال کیا تھی؟ الطواف بالبیت صلاۃ، وانما ثبت الاثر المباشر تنزیلا وتعبدا، اثر ثابت، اثر مباشر ذاتاً ثابت ہوتا ہے، نازل بے منزلے اس کو اثر حقیقی قرار دیتے ہوئے، فکیف یثبت اثر، اس کا اثر کیسے ثابت ہوگا؟ تو کان الجواب، جواب اس کا یہ ہے اشکال کا کہ انہ یثبت بتنزیل ایضاً، کہ یہ تنزیل کے ذریعے سے بھی ثابت ہوتا ہے، اس چونکہ مادام اثبات الاثر المباشر، جب اثر مباشر ثابت ہوتا ہے تو کان اثباتاً تنزیلیاً، یہ اثبات تنزیلی ہے، فمرجع الی تنزیلی منزلۃ الاثر المباشر واقعی، تو اس کا کی بات گشت ہے کہ یہ واقع حقیقت میں اثر واقعی ہے، یعنی اثر واقعی کے نازل بے منزل قرار دیا گیا ہے، وہذا یستتبع ثبوت الاثر شرعی ثانی تنزیلا وہکذا، اور یہ اپنے در پہ رکھتا ہے اثر شرعی ثانی کو ثابت کرنے کے اوپر تنزیلاً یعنی ادعان وہکذا۔ وعمل ثانی یعنی دوسری صورت کی بنا پہ، یہ تین صورتیں تھیں، دوسری صورت کے ارشاد و اس بات کی جانب یعنی نہی ارشادی و مولا کی کہ نقض یقین نہ کریں چونکہ خود یقین باقی ہے، ٹھیک، تو فقط یستشکلو، تو اس کے بارے میں اشکال کیا گیا کہ انہ لا تنزیل فی ناحیت المستصب علی ھذا تقدیر، تو اس فرض کی بنا پہ یعنی فرض دوم کی بنا پہ مستصب کے اندر نازل بے منزل نہیں کرا دیا گیا، بلکہ وانما تنزیل و تعبد فی نفس الیقین، خود یقین کے اندر تنزیل کو کرا دیا گیا، یعنی شک کو نازل بے منزل یقین کرا دیا گیا ہے، وغایت ما یقتضی ہے، حد اکثر جس چیز کا یہ تقاضا کرتے ہیں وہ یہ کہ کون یقین بالحالت سابقہ باقیاً، کہ حالت سابقہ کے بارے میں جو یقین تھا ابھی تک باقی ہے، ہمیں اس کا پابند بنایا ہے باللحاظ کاشفیتی، چونکہ یہ کاشفی واقع ہے یقین، اور واضح سی بات ہے کہ ان الیقین بشیء، کسی چیز کے بارے میں بھی یقین ہو تو انما یکون طریقا الی متعلقہ، اس کا مطلب ہے متعلق یقین کے جنت طریق ہے، یعنی کاشف ہے، لا الی آثار متعلقہ، نہ کہ متعلق یقین کے آثار کی جانب یہ رہنما ہے، بلکہ وانما یقع فی سراد تولید الیقین بتلک الاثار، بلکہ یقین اس راستے میں واقع ہوتا ہے کہ یقین پیدا کرے ان آثار کو، والیقین المتولد هو الذی له طریقیۃ الی تلک الاثار، اور یقین وہی چیز ہے جو جس کے لیے طریقیت ہوتی ہے ان آثار کی جانب، وما دامت طریقیت کل یقین، جب تک ہر یقین کی طریقیت ہے موضوعیت نہیں ہے تو تختص بمتعلق ہی، تو یہ طریقیت مخصوص ہے اس اپنے متعلق کے ساتھ، فقذالک منجزیت محرکت، جب متعلق کے ساتھ ہے تو نتیجہ منجزیت محرکیت ہے، منجز یعنی اس کو انجام دینا، فعلیت ہے، والے اس بنا پہ فتعبد ببقاء یقین بالحالت سابقت، حالت سابقہ کے بارے میں جو مولا ہمیں پابند بنا رہے ہیں، تعبد کر رہے ہیں کہ آپ باقی رہیں اس پر، یہ انما یقتضی، یہ تقاضا کرتا ہے تعبد کہ توفیر المنجز والمحرک بالنسبت للسابقت، کہ آپ کے اوپر کہ تام ہے یعنی مکمل ہے منجزیت اور محرکیت حالت سابقہ بنسبت، یعنی حالت سابقہ کے وقت کے بارے میں جو صبح کو تھی جس طریقے سے آپ عمل کر رہے تھے، شام کو جب آپ کو شک ہو رہا ہے تو اسی مطابق آپ محرک ہیں اور اسی حساب سے اسی پر عمل کریں، لا بنسبت آثار شرعیت، یہ آثار شرعی کی بنسبت محرک نہیں ہے۔ تو اللہ کرام عزیز، آج کا درس ہم اختتام پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔